ہر لفظ کو سینے میں بسا لوں تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کچھ قرآن نہیں ہے۔ الحمد سے والناس تک شام ڈھلی ہے، ہر لفظ کے دل میں تیری قندیل جلی ہے۔ کعبہ تیرے چہرے کا چمکتا ہوا صحرا، قرآن تیری مالا رسالت کی کلی ہے۔ یاسین تیرے تاج سعادت کا نگینہ، والتین تیرے گھر کی قسم کھا کے پلی ہے۔ والنجم میری جان تیرے ماتھے کا ستارہ، واللیل تیری زلف کے کنڈل میں ڈھلی ہے۔ جس کو تیری صحبت کا شرف ہو وہ صحابی، جس کو تیرے درشن کی لگن ہو وہ ولی ہے۔ اس شخص کی تربت میں اندھیرا نہیں ہوتا، جس شخص کے دل میں تیری قندیل جلی ہے۔ تھے ہمیں ایک تیرے مالکا آراؤں میں، خشکیوں میں لڑے کبھی دریاؤں میں۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ صفحۂ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے۔ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، ارباب خاص و عام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ خوبصورت اور باوقار اجتماع انتہائی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ میزبان مکرم برادر محترم حضرت مولانا ظفر اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے فاضل جلیل مجاہد اہل سنت حضرت مولانا علامہ عبدالجبار حیدری صاحب، اور ان کے دیگر رفقائے کار دوستوں کی پرخلوص دعوت پہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے۔ دعا کریں مالک کریم ہم سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دل سے دعا کریں اللہ شرح صدر اور صحت کے ساتھ جو کچھ میرا مالک میرے اور آپ سب کے لیے پسند کرے، اللہ وہ جملے میری زبان سے کہلوائے، اس کے بعد ہم سب کو سن کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے ملک و ملت کا عظیم سرمایہ، میرے مسلک اور میری قوم کے سروں کے تاج، ملت اسلامیہ کا فخر، ہمارے بہت سے اکابرین آپ حضرات کے سامنے اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں۔ میرے بعد انشاءاللہ اصل خطاب اور خصوصی آمد آفتاب ولایت، پیر طریقت، شیخ الحدیث، اکابر و اسلاف کے علم و فضل، شریعت و طریقت کے امین حضرت اقدس حضرت مولانا شیخ محمد نواز سیال صاحب دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ کچھ لمحات کے بعد اسٹیج کی زینت ہوں گے۔ آپ ان کی زیارت بھی کریں گے، ان کا بیان بھی سنیں گے اور جھولیاں بھر کے جائیں گے، کہو انشاءاللہ۔
وقت مختصر ہے، جو وقت مجھے دیا گیا انشاءاللہ میں اپنی بات اپنے وقت میں ہی پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ محبت اور ذوق سے میری گفتگو سماعت فرمائیں گے، اور جب بھی بات سمجھ آئے اللہ کی رضا کے لیے آپ سارے محبت کے ساتھ جھوم کے کہیں گے سبحان اللہ۔ کیا کہو گے بھائی؟ تھوڑا جہا محبت نال بولو۔ تواڈے ہستے تے مسکراندے چہرے ویکھ کے مینوں خیال آیا ہے کہ الحمدللہ میں اپنے اچ آیا، لیکن جدوں میں بولدا تے تسی جواب نہیں دیندے تے مینوں انج لگدا ہے جویں رانگ نمبر ہے۔ میرے پیارے بولدا بندہ چنگا لگدا ہے، اللہ تانوں بستیاں رکھے شالا۔ آمین ہی نہیں آتا۔ میرے واسطے نہ بولو بابا، اپنے واسطے تا بولو چا۔ میں عرض کر رہا کہ بولدا بندہ چنگا لگدا ہے، اللہ نے جو اج بولن دا موقع دیتا ہے او دے پیار وچ بول، او دے نبی دی محبت وچ بول، اللہ دے قرآن دی عظمت و حقانیت وچ بول، صحابہ اہل بیت تے آل رسول دی عقیدت وچ بول، اولیاء اللہ دی شان وچ بول، متا اج دا بولنا اللہ آپاں ساریاں واسطے نجات دا ذریعہ بنا دے میں۔ ایک باری اللہ دی رضا واسطے محبت نال کہو سبحان اللہ۔ اجے تک مزہ مینوں تا نہیں آیا، تواڈا تانوں پتا۔ بابا جیڑے دل وچ ایمان ہے نا، اور ساریاں دے دل وچ ایمان ہے، ذرا ایویں ایمان نال ہاتھ بلند کرو تے مجاوراں دی طرح نہیں، مجاہداں دی طرح گرج کے کہو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تانوں وسطیاں رکھے، سارے نوں نہیں جڑے آمین اچھی آکھن۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، آغاز میں قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو آپ حضرات کے سامنے اپنے خطبے میں تلاوت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پہ بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ دنیا والوں اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی مجلس میں اعلان فرمایا کہ فرشتوں، میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ پیدا کر رہا ہوں۔ حضرت انسان کی تخلیق کی طرف اشارہ تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ حضرت انسان پیدا کر رہا ہوں۔ قالو، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا فیسفک الدماء، اللہ انسان کو پیدا نہ کر، وہ زمین میں جا کے فساد کریں گے، زمین میں جا کے خون بہائیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم جو تیری تسبیح و تعلیل کے لیے ہیں، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، اللہ انسان پیدا نہ کیجئے۔ قالا، قرآن کہتے اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں جو بات میں رب جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا، جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا ہے۔ اب ذرا بات سمجھنا اور قرآن مجید کے محبت بھرے انداز پہ غور کرنا۔ قرآن کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سامنے بٹھا دیا، ایک طرف جناب آدم ہے، مد مقابل دوسری طرف ملائکہ کی مقدس جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے جناب آدم کو پیدا کیا تھا، اللہ نے مٹی کی چند چیزیں بنائی، تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تفسیر جلالین شریف میں ان چیزوں کی صلاحت بھی کرتے ہیں۔
اللہ نے چند مٹی کی چیزوں کو پیدا کیا، ایک طرف جناب آدم ہے، دوسری طرف ملائکہ کی مقدس جماعت ہے۔ اللہ نے مٹی کی چیزوں کو پیدا کر کے ان دونوں کے درمیان میں رکھا۔ اللہ نے پہلا سوال جناب ملائکہ کی مقدس جماعت سے کیا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں یہ بتاؤ ان چیزوں کا نام کیا ہے، ان چیزوں کا کام کیا ہے، ان کے نام بھی بتاؤ، ان کے کام بھی بتاؤ۔ لیکن فرشتوں کو نہ ان چیزوں کے نام کا پتہ ہے نہ ان کے کام کا پتہ ہے۔ فرشتے ششتر و حیران ہے، اللہ ہم نہیں جانتے، یہ تیرا خاصہ ہے، تو ہی جانتا ہے کائنات کی چیزوں کو۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم پہ علم کا دفتر کھول دیا۔ اللہ نے ان چیزوں کا علم جناب آدم کو دیا۔ اللہ نے حضرت آدم سے فرمایا آدم ذرا تو بیان کر ان چیزوں کے نام کیا ہے، ان چیزوں کے کام کیا ہے۔ جناب آدم نے ان چیزوں کے نام بھی بتائے، ان کے کام بھی بتائے۔ یعنی جو علم ملائکہ کے پاس نہیں تھا اللہ نے وہ علم جناب آدم کو دیا ہے۔ علماء کرام کے جرمت میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، یہ وہ علم ہے جس علم کی بنیاد پہ اللہ نے انسانیت کو اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ وہ علم ہے جس علم کی بنیاد پہ اللہ نے انسانیت کو کائنات کی مخلوقات سے سرفراز کیا ہے۔ یہی وہ علم ہے جس علم کی بنیاد پہ اللہ نے ملائکہ سے جناب آدم کو سجدے کروائے۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے ملائکہ کو کہا میری آدم کو سجدہ کیجئے، چونکہ تمہارے پاس علم نہیں، آدم کے پاس علم ہے، لہٰذا میری آدم کو سجدہ کیجئے۔ قرآن کہتا ہے فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، وہ سارے سجدے میں گر گئے لیکن شیطان اکڑ گیا، اس کا کرنا رب کو گوارا نہیں تھا۔ اللہ نے دھتکار دیا خیر باتیں دور نہ نکل جائے۔ نوجوانوں ملت اسلامیہ کے عظیم ثبوتوں، میری ملت کے بزرگوں، جوانوں، بچوں، حضرات و خواتین، تعلیم میں عزت ہے، تعلیم میں مقام ہے، تعلیم میں بلندی ہے، تعلیم میں شان ہے، تعلیم میں سرفرازی ہے۔ جس قوم میں علم نہیں پایا جاتا وہ قوم دنیا میں زیادہ دیر تک اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ سکتی۔ جس قوم میں علم نہیں ہے وہ قومیں مٹا دی جاتی ہے۔ کائنات میں ہمیشہ سرفراز وہ قومیں رہی ہے جن میں علم موجود ہو، لیکن یاد رکھے کائنات میں تعلیم نام کے جتنے بھی مکتب موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، یقیناً میں کسی بھی ضرورت کا انکار نہیں کرتا۔ میرے معاشرے کا سکون میری ضرورت ہے، میرے معاشرے کے تعلیم میری ضرورت ہے، میرے معاشرے کی یونیورسٹی میری ضرورت ہے، میرے معاشرے کی اکیڈمی میری ضرورت ہے، میرے معاشرے کا مکتب یقیناً میری ضرورت ہے۔ لیکن میں بقائم ہوش و حواس کہتا ہوں، ہوش میں آ کے کہہ لوں، ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہوں کائنات پہ 100% جس تعلیم کو تعلیم کا نام دیا جا سکتے وہ کائنات پہ صرف ایک ہی تعلیم ہے جسے تعلیم قرآن کہتے ہیں، تعلیم محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت رسالت، دینی مدارس، شہزادہ اہل سنت سید محمد ابو بکر شاہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ آؤ تعلیم عام کریں، عزت تعلیم میں ہے، عظمت تعلیم میں ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پوچھئے ذرا اس قوم سے بھلا دنیا میں پڑھا لکھا اور ان پڑھ برابر ہو سکتا ہے؟ ایک کے پاس علم ہے دوسرے کے پاس علم نہیں، ایک کو پڑھا لکھا کہتی ہو دوسرے کو جاہل کہتی ہو، بھلا دنیا میں یہ لوگ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير، ایک شخص دیکھتا ہے اپنی نگاہوں سے، اللہ نے نگاہ کا نور
دوسرا دیکھ نہیں سکتا. قرآن کہتا ہے جیسے دیکھنے والا نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، ویسے ہی دنیا میں پڑھا لکھا عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے عزت تعلیم میں رکھی ہے، لیکن جس کو 100% تعلیم کا نام دیا جاتے وہ کائنات میں ایک ہی تعلیم ہے جسے اللہ نے عرش بری سے جبرائیل امین کو دے کے میرے پاک محمد کریم کے سینے میں نازل کیا. تھک گئے ہو؟ چلیں گے کچھ دیر. ہم انکار نہیں کرتے، جتنی بھی تعلیم نام پہ آپ کو علم دیا جا رہا ہے ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، لیکن کیا میں سوال کر سکتا ہوں؟ ہمارے لیے نہ کرو، اپنے لیے کرو. انسان کتنا سادہ کیوں نہ ہو جائے، کوئی شخص اپنا گھاٹا نہیں سوچتا، اپنے نقصان کا کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا. رب غریباں دے بچیاں نو قبول کرے. میں دعا بھی دیتا ہوں، مشورہ بھی دیتا ہوں، محنت کرو، آگے بڑھو. اللہ تیرے بچے کو وزیر اعظم بھی بنائے، چیف آف آرمی سٹاف بھی بنائے. اللہ تیرے بچے کو وقت کا قاضی بھی بنائے، وقت کا بڑا تاجر بھی بنائے، بڑا زمیندار بھی بنائے. تیرا بیٹا ڈی پی او ڈی سی او بنے، تیرا بیٹا میجر جنرل کرنل بنے، تیرا بیٹا ڈاکٹر بنے، تیرا بیٹا وکیل بنے. لیکن کیا میں یہ سوال کر سکتا ہوں، کیا میں یہ درد مندانہ اپیل کر سکتا ہوں کہ تیرا بیٹا تاجر بعد میں ہونا چاہیے، قرآن کا قاری پہلے ہونا چاہیے، تیرا بیٹا وکیل بعد میں ہو، قرآن کا قاری پہلے ہو، تیرا بیٹا جج بعد میں ہو، قرآن کا قاری پہلے ہو، تیرا بیٹا وقت کا وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم بعد میں بنے، قرآن کا قاری پہلے بنے. یہ اپنے لیے تو کر سکتے ہو، کوئی تو دنیا میں ایسا بھی ہو تیرے مر جانے کے بعد تو تیری قبر